مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عظیم جرنیل قتیبہ بن مسلم، اس نے سمرقند فتح کرنے کے بعد چند دن ہی گزارے کہ بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی مزاحمت کے اس نے سمرقند کو خالی کر دیا۔ اس کی پیچھے وجہ کیا بنی، آج میں تمہیں اس ویڈیو میں وہ راز بتاؤں گا۔ یہاں اس ویڈیو کے بنانے کے مقصد میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اس ابتدائی دور میں مسلمانوں کی تربیت کس قدر تھی اور ان کی تربیت کے معیار کیا تھے۔ آقا دو جہاں کی تعلیمات اور تربیت پڑھنے کے بعد لوگ کس معیار کے تیار ہوتے تھے، اس کی مثال بھی انسانی تاریخ بھی میں بہت کم ملتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ ایک روح پرور واقعہ سناتا ہوں جس میں وہ سمرقند فتح کیا تھا قتیبہ بن مسلم نے، پھر بغیر جنگ کے اس کو چھوڑ بھی دیا۔ وہ واقعہ یوں ہوا کہ دور تھا عمر بن عبدالعزیز کا، جو کہ بنی امیہ کا حکمران گزرا ہے عمر بن عبدالعزیز، لیکن اس کا طرز حکومت بنی امیہ کے جو دوسرے فرمان روا تھے ان سے اس کا بہت مختلف تھا۔ اس کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں کہ جس طرح عمر بن خطاب نے حکومت کی ہے، عمر بن عبدالعزیز نے اسی طرز کی حکومت کی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا، تو اس کے چند روز بعد وہاں سے ایک قاصد اسلامی سلطنت کے حاکم اعلیٰ سے ملنے کے لیے چل پڑا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا تھا کہ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو اس کے بعد جنگ کرتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ ایسا بالکل نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتوح کر لیا گیا۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے حاکم عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ طویل سفر کے بعد یہ خط ایک قاصد جب دمشق لے کر پہنچا، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی اس کا دارالحکومت دمشق تھا، کیونکہ بنی امیہ نے اپنا دور جتنا بھی گزارا ہے اس میں دارالحکومت انہوں نے دمشق ہی رکھا تھا۔ اچھا، وہ جو قاصد جب دمشق پہنچا تو لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیامگاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ ایک ایسے گھر جا پہنچا جو کہ انتہائی معمولی اور خستہ حال تھا۔ اس معمولی سے مکان کا جب اس نے مکین وہ دیکھا کہ یہ اس گھر میں مکین رہتا ہے جو حاکم وقت ہے اور عمر بن عبدالعزیز اس کا نام ہے، تو قاصد نے اپنا تعارف کرایا کہ میں سمرقند سے آیا ہوں اور مجھے فلاں پادری نے بھیجا ہے، اور یہ خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے وہ خط پڑھا اور اسی خط کی پشت پر یہ لکھ دیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام، یہ اس کے ہیڈنگ دی انہوں نے۔ آگے لکھا کہ ایک آرڈر یہ لکھا کہ ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے اور انصاف کرے، اور نیچے اس آرڈر کے نیچے اپنی مہر لگا کر وہی خط اسی قاصد کو واپس کر دیا۔ ایک معمولی مکان میں رہنے والے حاکم اور شان و شوکت سے عاری دارالخلافہ کو دیکھ کر قاصد کچھ مایوس ہوا۔ سمرقند لوٹ کر جب قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا سارا حال حوال پادری کو سنایا تو پادری پر بھی کچھ مایوسی سی چھا گئی۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکال سکے گا؟ اسے یقین نہیں تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، کوئی ہمیں فائدہ پہنچا نہیں سکے گا۔
مگر اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. انہوں نے سوچا کہ چلو اتنا ہم نے کوشش کی ہے تو چلو خط لے کر ڈرتے ڈرتے جو اس وقت کا امیر لشکر اور فاتح سمرقند تھا اس کے پاس وہ پہنچ گئے. اس کا نام تھا قتیبہ بن مسلم. قتیبہ نے وہ خط پڑھا بڑا صبر و تحمل کے ساتھ، اور خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کی تعیناتی کا حکم جاری کر دیا جو کہ اس کے اپنے خلاف سمرقند کے باسیوں کی شکایت سن سکے. قاضی کا جب تعیناتی ہوئی تو قاضی نے پہلے پادری سے اس کا موقف پوچھا. پادری نے کہا قتیبہ نے بغیر کسی پیش کی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا ہے، نہ تو اس نے ہمیں قبول اسلام کی دعوت دی، نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا. قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں؟ قتیبہ نے کہا قاضی صاحب جنگ میں تو فریب اور دھوکہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے. یہ الفاظ ہیں قتیبہ بن مسلم کے. سمرقند ایک عظیم ملک تھا. اس کے قرب و جوار کے ملکوں نے بھی ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی. انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ لڑی تھی. جنگ لڑنے کے بعد ہم نے فتح حاصل کی. تو سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز شاداب تھیں. تو ہمیں پتہ تھا، اندازہ تھا کہ چونکہ یہ تو ایک وسائل والا ملک ہے، دولت ہے ان کے پاس، یہ تو ہمارے ساتھ لڑیں گے. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا یا ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. انہوں نے لڑائی تو ہمارے ساتھ ہر حالت میں کرنی تھی. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ لڑنے کوئی ترجیح دیں، گفتگو کو چھوڑ دیں. ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا. قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا قتیبہ تم میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور پھر جزیہ یا جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا کہ نہیں قاضی صاحب ایسا نہیں ہو سکا. قاضی نے کہا کہ اگر تم یہ جملہ بول رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، لہذا اس کے بعد تو کسی شہادت کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت صرف عدل اور انصاف کی وجہ سے دی ہے، فریب اور دھوکے کی وجہ سے نہیں. میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بمحض اپنے اہل و عیال کے اپنی ہر قسم کی املاک اور مال غنیمت بھی یہیں چھوڑ دیں اور سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں، اور سمرقند میں کوئی مسلمان فوجی باقی نہ رہے. پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا. چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر سے نکل چکا تھا. سمرقند کے لوگوں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے. ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہیں. عدل کا یہ معیار کہ اپنوں ہی کے خلاف فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پہ سر جھکا کر عمل بھی کر دے. تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل آئے اور لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑ پڑے، اور پھر سمرقند کے باشندے کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہوئے واپس جانے والی فاتح فوج کو منتیں کر کے واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ جیسے اعلیٰ کردار اور منصف مزاج حکمرانوں کی رعایا بن کر ہی رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے. دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند طویل عرصہ تک مسلمانوں کا دارالحکومت رہا.